اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہوتے ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ تم ان کے چہروں پر سجدوں کے نشانات دیکھو گے۔ محترم بھائیوں بہنوں، ریاست کرناٹک کی علماء کانفرنس میں شرکت میں اپنے لیے سعادت اور خوشی کے بعد سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی مجھے یہاں علماء کے پروگراموں میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ کرناٹک میں جماعت کی مختلف مہمات مختلف میدانوں میں اس کی قابل قدر اور قابل تحسین سرگرمیاں ہیں۔ اسی طرح علماء کے درمیان بھی اس کا کام بہت قابل قدر ہے۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو 3 بنیادی نکات میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پہلا یہ کہ اسلامی معاشرے کا مثالی ماڈل قرآن و سنت میں کیا پیش کیا گیا ہے، ایک اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، اس تعلق سے قرآن و سنت میں کیا ہدایات دی گئی ہیں، کیا بنیادی باتیں کہی گئی۔ دوسرا نقطہ یہ ہوگا کہ اس مثالی ماڈل میں کیا کمیاں پائی جاتی ہیں، آخر ہم اپنے درمیان وہ ماڈل کیوں نہیں پیش کر سکے۔ اور میری گفتگو کا تیسرا نقطہ ہوگا کہ ہم مثالی اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں بہنوں، انسانوں کو حیوانات سے جو چیز ممتاز و ممیز کرتی ہے وہ ایک انسان آپس میں مل جل کر رہنا چاہتے ہیں۔ فلاسفہ نے اس کو ایک لفظ میں کہا ہے کہ انسان مدنیت طبع واقع ہوا ہے، تنہا وہ زندگی نہیں گزار سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ابنائے نو کے درمیان ان کے ساتھ مل جل کر رہے۔ کوئی حیوان تو اکیلے رہ سکتا ہے، طویل عرصے تک وہ تنہا زندگی گزار سکتا ہے، لیکن انسانوں کی خصوصیت یہ ہے، ان کا مزاج یہ ہے اور ان کی فطرت میں یہ بات ودیت کر دی گئی ہے کہ وہ آپس میں مل جل کر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تنہا زندگی گزارنا ان کی فطرت اور سرشت کے خلاف ہے۔ خود انسانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے، ابتدا ہی سے جب اس روئے زمین پر انسانوں کا وجود ہوا ہے، اسی وقت سے اس نے اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزاری۔ قرآن مجید میں سورہ النساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ اس روئے زمین پر انسانی جو وجود ہوا ہے
اللہ تعالیٰ نے ایک نفس پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اس سے پھر پوری دنیا میں انسان پھیلا دیے. تو گویا کہ پہلے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، خاندانوں کے مجموعے سے پھر معاشرہ وجود میں آتا ہے. اسلام ایک کیسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کا ہمیں قرآن اور سنت سے یہ تصور ملتا ہے کہ اسلام نے معاشرے کے تمام افراد کو حقوق اور فرائض سے جوڑ دیا ہے. ہر فرد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس پر کچھ واجبات اور فرائض ہوتے ہیں. دوسرے انسانوں کے کچھ حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں جن کو فرائض سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ آیت خواتین سے متعلق ہے کہ خواتین کے جس طرح کچھ حقوق ہیں اسی طرح ان پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ صرف خواتین سے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصول ہے، قرآن کا بیان کیا ہوا یہ اصول ہے جو تمام افراد پر یہ عائد ہوتا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں تو ساتھ ہی ان کے کچھ فرائض بھی ان پر عائد ہوتے ہیں. حدیث میں مختلف حوالوں سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. حق المسلم علی المسلم خمس، حق المسلم علی المسلم ست. اس طرح کے احادیث میں مختلف وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جو اہل ایمان کے درمیان آپس میں حقوق کے حیثیت سے پیش کی گئی ہے. تو گویا کہ ہر حق کسی کا حق ہوتا ہے تو کسی کا فرض ہوتا ہے. ایک شخص دوسرے کا جب حق ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے فرائض پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. اسلامی معاشرہ کو کیسا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے دو بنیادی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ معاشرے کو اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا ہونا چاہیے. جتنی ہدایات دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو حقوق عائد کیے گئے ہیں جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، ہر فرد کو حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے اور ساتھ ہی اس کو دوسرے انسانوں کے تعلق سے جو ہدایات دی گئی ہیں، جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی ادا کرنے پر آمادہ ہونا چاہیے. گویا کہ اللہ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق اگر کما حق کو ادا کیے جائیں جس طرح کی اس کی تعلیم دی گئی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک صالح پاکیزہ اور مثالی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. انسانوں کے باہمی تعلق کے سلسلے میں کیا بنیادی باتیں کہی گئی ہیں وہ میں نکات 3 شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا بنیادی نقطہ انسانوں کے آپسی تعلقات کے سلسلے میں عرض کیا گیا ہے وہ ہمدردی، رحم و کرم، مرحمت و مواسات کا ہونا چاہیے. اللہ کو اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی احادیث میں بھی عدل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. تیسری چیز ہے ایثار. یہ ایثار عدل سے آگے بڑھ کر ایک چیز ہے. عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیا جائے. اس سے آگے کی بات ہے یہ ایثار ہے. آدمی کا حق ہے لیکن وہ اپنے حق پر دوسرے کو ترجیح دے. اس سے سماج میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، اچھے تعلقات استوار ہوتے ہیں. ایثار پر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. اہل ایمان کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ اہل ایمان تو وہ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ان چیزوں کے شدید ضرورت مند ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے وہ ہے دوسرے کو نفع پہنچانا. ہر شخص اس کی فکر میں ہو
کہ اس کی ذات سے دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے بلکہ اس کے ذات سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تو گویا کہ نافعیت اسلامی معاشرے کا، اس سے متعلق افراد کا نمایاں ترین وصف ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. ایک بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزانہ ہر شخص کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں اتنا ہی اس پر صدقہ لازم ہوتا ہے. کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فی الشمس. روزانہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، بعض روایات میں تو اس کی تعداد 360 تک آئی ہے، تو گویا کہ اتنا آدمی کو صدقہ کرنا لازم ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنا ہم صدقہ کیسے کر سکتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص تو اتنا مالدار نہیں ہے. اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، میں نے ان احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کو صدقہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اس میں تقریباً 45 سے زیادہ ایسی روایتیں ملی جن میں ان باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے تعبیر کیا ہے. اس میں 8-10 باتیں تو صرف وہ ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں. آدمی اللہ اکبر کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، چاش کی نماز پڑھے، اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں. ورنہ 30-35 باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جو انسانوں کے کام آنے سے متعلق ہیں، انسانوں کو فیض پہنچانے سے متعلق ہیں، انسانوں کو آرام و آسائش پہنچانے کے تعلق سے ہیں، انسانوں کی بھلائی کے کام کرنے سے تعلق ہیں. حتیٰ کہ آخر میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی گویا کہ وہ صدقہ کرنے والا ہوتا ہے. محترم بھائیوں، اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ کو ایک تمثیل کے انداز میں یہ بیان کیا ہے. آپ نے اہل ایمان کا وصف بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد. اہل ایمان کے آپس میں جو الفت محبت کا، دوستی کا، رحم و کرم کا جو تعلق ہونا چاہیے، اس کی مثال تو ایک بدن کی سی ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. ان کی مثال تو ایک جسم کی ہونی چاہیے کہ اگر جسم میں کہیں کانٹا چبھ جائے تو پورے جسم کو اس کی اذیت محسوس کرنی چاہیے، پھر پورے جسم کو نیند نہ آئے اور وہ بخار میں مبتلا ہو جائے. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن کی مثال دوسرے مومن کے تعلق سے ایک مضبوط عمارت کی سی ہوتی ہے کہ اس کی اینٹیں ایک دوسرے کو تقویت فراہم کرتی ہیں. تو گویا کہ اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے جس کا ہر رکن دوسرے رکن کو تقویت دینے والا ہو، دوسرے کو سہارا دینے والا ہو، دوسری کی خبرگیری کرنے والا ہو. محترم بھائیوں، ایک طرف تو اسلامی معاشرہ کا یہ ایک مثالی ماڈل ہے جس کا کہ تذکرہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے. دوسری طرف ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا وہ اسلام کی ان تعلیمات پر پورا اترتا ہے؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کی یہ تعلیمات ایک بہت خوبصورت تعلیمات ہیں جو کتابوں میں تو موجود ہے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں، اپنے درمیان اس کو محسوس کرنا چاہیں تو اپنی کامل صورت میں نظر نہیں آتا. بڑی تشویشناک صورتحال ہے. ہمدردی کی جگہ خود غرضی نے لے لی ہے، عدل کی جگہ ظلم اور حق تلفی کا دور دورہ ہے، ایثار کی جگہ اور نفع رسانی کی جگہ کی چیزیں یہ مفقود ہو رہی ہیں. ہر شخص کو اپنی پڑی ہے، ہر شخص کو اپنے حقوق کی تو فکر رہتی ہے، لیکن دوسروں کے کیا حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں اس کی طرف اس کی ذرا بھی توجہ نہیں جاتی ہے.
ٹھیک یہی معاملہ خاندان کا بھی ہے. خاندان جو ایک معاشرے کی ایک اکائی ہوتا ہے، خاندان کی بنیاد ازدواجی تعلق پر ہوتی ہے. زوجین ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، لیکن آج کے سماج نے ان کو ایک دوسرے کا فریق بنا دیا ہے. زوجین ایک دوسرے کے لیے حلیف ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے سماج نے ان کو حریف کی حیثیت دے دی ہے. اور خاندان سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے کا بھی ہم جائزہ لیں، تو اس میں بھی ہم کو مثالی معاشرہ نظر نہیں آتا ہے. آخر میں چند جملے میں تدبیر کے تعلق سے عرض کروں گا کہ ہمیں مثالی اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کوشش کرنی چاہیے. پہلی چیز ہے کہ تعلیم و تلقین. جو طریقے اسلامی معاشرے کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں وہ ہم کو اختیار کرنے چاہیے. عمومی خطابات، خصوصی پروگرام، خواتین کے الگ پروگرام، چھوٹے بچوں کی تربیت کے پروگرام، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے کاؤنسلنگ، خواتین کے الگ پروگرام. کہ جس طرح ہم اسلام کی مثالی تعلیمات کو پیش کر سکتے ہیں، ہر ممکن ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز ہے کہ ہم عملی نمونہ پیش کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اچھی باتیں وعظ و ارشاد کی تو کہتے ہیں، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو جو لوگ پرجوش و خوبصورت اچھی تقریریں کرتے ہیں وہ خود عمل کے معاملے میں کوتاہ ہوتے ہیں. تو دوسری چیز یہ ضروری ہے کہ جو لوگ خاص طور سے وعظ و ارشاد کی محفلیں سجاتے ہیں ان لوگوں کو عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے. اگر ہماری تقریریں کم ہو جائیں لیکن اگر ہمارے عملی نمونے زیادہ ہو جائے تو اس کا بھی سماج پر غیر معمولی اثر ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو اجتماعیت کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سارے کام انفرادی طور سے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے بھی اثرات ہوں گے، لیکن اگر ان کاموں کو اجتماعی طور سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے اثرات انفرادی کاموں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ مثالی اسلامی معاشرہ اگر قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے نتیجے میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام، اسلام کی تعلیمات کو برادران وطن تک پہنچانے کا کام یہ بہت آسان ہو جائے گا. اسلام کی تعلیمات دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ جد و جہد نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جو ہم خود ایک مثالی اسلامی معاشرہ پیش کریں گے، اللہ کے بندے اسلام کی تعلیمات کو عملی طور سے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہ یہ دیکھیں گے کہ ایک مثالی معاشرہ کیا ہوتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی مثالی معاشرہ کیسا ہوتا ہے. یہ خود مسلمانوں کے کردار سے، ان کے عمل سے نظر آنے لگے تو اس طرح بھی وہ اسلام کی طرف لپکیں گے اور ان میں سے صحیح روحیں انشاءاللہ اسلام کو قبول کریں گی. انہی باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین.